یہاں کربلا میں طلب امام حسین کا، یہاں کربلا میں طلب امام حسین کا، حیران کے زائران حسینی کے کیا ہے، کیوں زلزلے میں خبر شہ کربلا ہے، میں شرمیانے گنجے شہیداں بپا ہے، آئی ہے یہ صدا میں صدمہ بڑھایا، آئی ہے یہ صدا میں صدمہ بڑھایا، زخمی بدن کو میرے عدو نے ہلا دیا، پوتے کو میرے زہر حلال پلا دیا، پوتے کو میرے زہر حلال پلا دیا، حیرت ہے کیوں زمین بنا عرش اولا گرا، اس ظلم سے امام مشکل کشا گرا، عباسیوں کا کیوں نہ فلک جا بجا گرا، بالائے خاک تاج رسول خدا گرا، بالائے خاک تاج رسول خدا گرا، طرف نہ کھولے سوگ میں آل رسول نے، جنت میں سب سے پہلی چادر بطول نے، جنت میں سب سے پہلی چادر بطول نے، دیکھا ہے جب امام ہوئے عازم جناں، ایک دفعہ سا میرے میں قیامت ہوئی عیاں، دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فغان، لو مومن و یتیم ہوئے صاحب الزمان، لو مومن و یتیم ہوئے صاحب الزمان، سرگرم ظلم چاروں طرف بدقسال ہیں، اور ہے بیگ مدین خلد سال ہے، اور ہے بیگ مدین خلد سال ہے، سایہ نہ باپ کا نہ کوئی بھائی ساتھ ہے، سر پر امام عصر کے بس حق کی ذات ہے، اس بے پدر کے سمت کس التفات ہے، اب شرم اہل بیت کی زہرا کے ہاتھ ہے، اب شرم اہل بیت کی زہرا کے ہاتھ ہے، لاشے کے گرد شور جو نوحے کا ہوتا ہے، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو روتا ہے، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو روتا ہے، اب اس طرح سے لے خبر کرتے ہیں بیان، ماتم سرا میں بیویاں کرتی تھی یہ فغان، نہلا چکے جو لاشیں مولائے دو جہاں، اپنایا اس کو رب سے مطہر کے درمیان، اپنایا اس کو رب سے مطہر کے درمیان، آواز آئی فاطمہ کے شور و شہر کی، سب شیعہ روئے بے کفنی پر حسین کی، سب شیعہ روئے بے کفنی پر حسین کی، باوازی بلند صلوات، مومنین اس ایام ازا کی آج آخری مجلس ہے، اور کل آج ہے آخری مجلس
مجلس کل انشاءاللہ جشن کی شکل میں تقریب ہوگی، اور 9 ربیع الاول کا جشن پرسوں ہوگا 31 کو، جو عید والا دن ہے اور عید ظہرا ہے، تو وہ پراپر جشن پرسوں ہوگا۔ کل انشاءاللہ تقریب ہوگی ایک جشن کی شکل میں۔ سورہ فاتحہ کے التماس سے آپ لوگوں سے مرحوم ابراہیم شیرازی، کنیز علی، بنت فاطمہ چنائی، زاہدہ علی، مہدی اعظم اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین اور جملہ شہداء کی ارواح کی سورہ فاتحہ۔ جی انشاءاللہ ٹائم یہی ہے، 8:30 بجے، چلے 8:45 بجے ٹھیک قبلہ ممبر پر ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹائم کی پابندی کریں، زیادہ کچھ نہیں، بس ایک قصیدہ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ مولانا کو ممبر پر بٹھا دیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات الله۔ نجمہ خاتون، سید رضا حسین جعفری، آسن رضا جعفری ابن محسن رضا، نور جہاں بیگم، عباس علی، ناظر حسین، تمام مرحومین کی روح کو ایصال کریں۔ بابا جی بلند سلام۔ ان کے فرزند ارجمند آقا امام زمان عجل اللہ فروز شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا امام کی
معرفت میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ مل جل کے اس امام کی خوشنودی کے لیے اور زمانہ کے پرسہ قبول ہونے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد مسلسل گفتگو جس عنوان سے جاری تھی وہ اپنے اب آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ آج میں نے سوچا کچھ اور تھا لیکن میرے ذہن میں چند باتیں آ رہی ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ دلا دیں۔ ہم نے بار بار یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے کہ مذہب اسلام میں اور مذہب تشیع میں عقیدے کے بغیر کسی عمل کی جزا کا تصور نہیں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ تعین کرنا پڑے گا کہ عقیدہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مذہب تشیع کی بنیاد کیا ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو پھر ایک شیعہ فرقہ نہیں ہوتا، سارے مسلمان ہوتے۔ اور رسول بھی کہتے کہ اے علی تم اور مسلمان کامیاب ہیں، لیکن حدیث ارشاد فرمائی یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اگر سارا فرقہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، قرآن کا ماننے والا، کعبے کو تسلیم کرنے والا، رسالت کو تسلیم کرنے والا جنت میں جاتا تو رسول فرقوں میں اس امت کو تقسیم نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہتے کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت ملتی، اگر محمد رسول اللہ کہنے پر جنت ملتی، اگر قرآن کے حفظ کرنے پر جنت مل جاتی تو لا الہ الا اللہ تو سبھی کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ تو سبھی کہہ رہے ہیں، قرآن کو سبھی مان رہے ہیں، اس لیے کہ امت رسول ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہے۔ رسول کا 73 فرقے میں قوم کو تقسیم کرنا کیا؟ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد انعام، بنیاد جنت، بنیاد کامیابی عقیدہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پہلے ہم نے بات اس سے پہلے بھی بیان کی ہے، لیکن جو کل محفل ہوگی، جشن ہوگا اور اس کے بعد پرسوں بھی جشن ہوگا، 2 جشن کی تقریر ہے۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کے ذہنوں میں ڈال دیں تاکہ کل اور پرسوں کا جو بیان ہے وہ ہمیں بڑا سپورٹ کرے گا آج کے بیان میں۔ مذہب تشیع کی بنیاد کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، مذہب تشیع کی بنیاد سقیفہ کا انکار اور فدق کا اقرار ہے۔ مذہب تشیع کی بنیاد تبرہ ہے، تولا تو سارے کرتے ہیں۔ میرے پاس صحیح مدرک حاصل نہیں ہے، مواد ہے، میٹر رکھا ہوا ہے، میں بڑا ذمہ دار ہوں اس میٹر میں۔ امریاس نے مولائے کائنات کا قصیدہ کہا ہے، اگر نام لیے بغیر پڑھ دیں تو آپ کہیں کسی مصحری نے قصیدہ کہا ہے۔ آپ امریاس کا قصیدہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ اس کا مدرک اور سند نہیں ملتی ہے لہذا اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر اس قصیدے کو آپ کے سامنے پڑھیں اور امریاس کا نام لیں تو آپ سمجھ لیں کوئی شیعہ نہیں، مصحری علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ تو کیا صرف قصیدہ پڑھنے والا، صرف علی کے فضائل پڑھنے والا ہی اگر جنت میں جاتا ہوتا تو امریاس برا نہیں ہوتا؟ معاویہ نے حضرت علی کے قصیدے پڑھے، باوجود جنگ کرنے کے علی کو کہتا تھا، یہاں تک کہ خلافت پہ قبضہ رکھنے والے علی کا قصیدہ پڑھ گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، عقیدے کی بات ہے۔ آج تھوڑی سی اسی ٹائپ کی گفتگو کر لوں گا۔ آپ دیکھیں
کہ جن لوگوں نے مولائے کائنات سے بیعت کا مطالبہ کیا، جن لوگوں نے مولائے کائنات کے گلے میں رسی ڈالی، وہی کہہ رہا ہے علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ اچھے لگے، ان کے لیے بہت عادی بات ہو، لیکن اس ملک کے لیے جو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کریں، علی کے فضائل ان کے لیے تبرہ ہے نہیں، علی کے فضائل کو دشمن بھی پڑھ رہا ہے، علی کی ذات ایسی ہے کہ دشمن بھی فضائل پڑھتا ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں وہ تبرہ نہیں، آپ کو آج اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے جرم کیے گئے ہیں۔ توجہ فرمائیں، میں اس ٹاپک تک آپ کو لے آنا، لیکن تھوڑا سا ایک انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں۔ لیکن آپ دیکھیں، جس نے جب مولائے کائنات کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے لے گیا ہے مسجد نبی تک، تو کہا کہ اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ میں قتل کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا۔ پہلے اس نے مغیرہ کو بھیجا تھا، سقیفہ میں بیٹھے تھے، مغیرہ کو بھیجا کہ علی کو بلا کے لاؤ سقیفہ میں، تاکہ بیعت علی بھی کر دے۔ کس کی بیعت کرے؟ ابوبکر کی بیعت کرے۔ تو مغیرہ سے جب آیا تو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے خلافت کا تعین تم لوگوں کے سامنے کیا ہے اور تم لوگوں نے اقرار بھی کیا ہے۔ خلافت کا تعین کہاں کیا؟ غدیر میں تو مولا کہا ہے، خلیفہ کہاں کہا ہے؟ آپ خلافت کے تصور کو غدیر پہ نہ لے جائیں، خلافت کا تعین ذوالعشیرہ میں ہوا ہے۔ سمجھو فرمائیں، خلافت کا تعین ذوالعشیرہ میں ہوا ہے، رسول نے یوں ہی علی کا ہاتھ پکڑ کے خلیفہ نہیں بنایا ہے جیسا سقیفہ میں ہوا تھا۔ میں ایک تاریخ کی بات کروں، غدیر سقیفہ میں جیسے ہاتھ پکڑ کے بیعت کر لی گئی، اس طرح ذوالعشیرہ میں نہیں ہوا تھا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ جو میری اور میرے اسلام کی مدد کرے گا وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ ایسی باتیں پڑھتے ہیں آپ ایسا سست ہو جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی میں جرم کر رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے، اسے آپ کو ہمیں جاننا چاہیے اور بچوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ جب رسول نے یہ ذوالعشیرہ پہ کہا تھا کہ جو میری اور میرے مشن کی مدد کرے گا اسے کیا اجر دیں گے؟ وَخَلِيفَتُهُ مِن بَعْدِي، وہ میرا خلیفہ میرے بعد ہوگا۔ مناظرے کی کتاب دیکھیں تو یہ خلیفتی بعدی جو ہے، یہ آپ سمجھیں 1,00,000 پیج آپ کو مل جائیں گے جو سنی اور شیعہ نے آپس میں اسی بات پر خلیفہ کے معنی کیا ہے۔ کبھی خلافت پر بحث ہے، کبھی اس کی سند پر بحث ہوئی، لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں طبقات الانوار کو دیکھیں، کم سے کم 1.5 جلد اس نے اسی ایک جملے پر حامد حسین صاحب نے لکھا ہے کہ یہ خلافت ہی تھی جو رسول نے ذوالعشیرہ پر ہی فیصلہ کر دیا تھا۔ غدیر نے تو مولا بنایا ہے، ذوالعشیرہ پہ ہی خلافت کو دینا چاہ رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں علامہ شبلی نعمانی تک نے یہ بات لکھا ہے کہ علی 3 بار کھڑے ہوئے تھے، پہلی بار کھڑے ہوئے تو بٹھلا لیا، اس لیے کہ رسول اللہ، بعض علماء نے لکھا کہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دنیا نہ کہے کہ نبوت بھی خاندان بنی ہاشم اور خلافت بھی خاندان بنی ہاشم، ایک بار بٹھلایا ہے۔ پھر جب کوئی کھڑا نہ ہوا اور رسول اللہ نے پھر کہا تو رسول اللہ کی بات رد نہ ہو جائے، پھر حضرت علی احترام میں کھڑے ہوئے، پھر بٹھلایا ہے، 3 بار کھڑا کیا اور پوچھا ہے کہ کیا تم لوگ مدد نہیں کرو گے؟ علی ہی مدد کرے گا۔ پھر بھی لوگوں نے نہیں کہا کہ علی کے ساتھ میرا بھی نام جوڑ لیجیے۔ 3 بار ذوالعشیرہ میں کہہ رہا ہوں، شبلی نعمانی تک نے لکھا کہ 3 بار ذوالعشیرہ میں حضرت علی کھڑے ہوئے، اور حضرت علی کے کھڑے ہونے سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی کو پہلے جانشینی کے لیے کھڑا کیا ہو پھر کہا وہ میرا خلیفہ ہے۔
حضرت علی کے کھڑے ہونے سے پہلے خلافت کا اعلان کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو میری اور میرے مشن کی مدد کرے گا وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ میں جملہ کہہ دوں، آخر مسلمان کس بات پہ ہم سے لڑ رہے ہیں؟ جب رسول خلافت بانٹ رہے تھے تو کوئی نہ کھڑا ہوا، جب خلافت بانٹ چکے تو سارے بڑے ہو گئے۔ جسے پڑھنا چاہیے اور تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنا بیس معلوم ہو۔ تو جو فرما رہے شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ نہیں یہ وہ تو حضرت علی نے کہا تو تھا لیکن بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، اور بچپن میں وعدہ جو ہے کوئی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ جواب دیں آپ اس کا؟ مانے ان سے جواب، جو اس کرنٹ افیئر کی باتیں کرتے ہیں، مانے ان سے جواب کیا ہے؟ شبلی نعمانی کا جواب 10 سال کے بچے تھے، بچپنے میں کہہ دیا ہوگا، اور اتنی بچے تھے کہ کھجور کھاتے تھے اور گٹھلیاں جیب میں رکھ لیتے تھے۔ کھجور کھاتے تھے گٹھلیاں جیب میں رکھ لیتے تھے۔ اتنے بچپنے کا وعدہ کوئی وعدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر حامد حسین صاحب نے صاحب اوقات نے ابقات الانوار میں لکھا ہے، توجہ فرمائیں، کہ چلیے ٹھیک تھا جب علی نے وعدہ کیا تو بچے تھے، شبلی نعمانی یا کوئی بھی ایک ایسا بیان دکھا دے کہ جب وہ حق کا مارکا پڑا اور علی کو لڑنا پڑا تو کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم نے بچپن میں وعدہ کر لیا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی جنگ ہوگی، ہم اپنا وعدہ واپس لیتے۔ بڑے عظیم بات ہے یہ، چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ جو میری اور میرے مشن کی مدد کرے گا، میری شرط لگائی تھی۔ اب جہاں جو رسول کی مدد سے چوک گیا اس سے تو خلافت چلی گئی خود بخود نہ۔ اسی لیے رسول نے مسجد میں کھڑا کر کے یاد دلایا تھا، سب بھاگے تھے تم کیوں نہیں بھاگے؟ یعنی بھاگنے کی سند رسالت دے رہا ہے۔ واپس آنے میں 3 دن لگا تھا۔ ہاں 3 دن کے بعد میں کوئی اللہ تفریح نہیں کر رہا ہوں، میں بات تاریخ کی پڑھ رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد مجھ میں آئے تھے اور رسول نے جب سارے آ گئے تو حضرت علی کو کھڑا کیا۔ یہ دیکھیں شبلی نعمانی کا یہ جواب ہے، کھڑے کرے کہنے لگے سارے بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ یہیں پر رسول نے سند دے دیا کہ علی نہیں بھاگا تھا۔ اس کا مطلب علی محافظت رسالت میں لگے ہوئے تھے، جو میری حفاظت کرے گا وہی خلیفہ ہوگا۔ یہ شاید ان میٹر کو جانتے ہوں، لیکن ہم کہاں پھنستے ہیں؟ ہمیں سمجھتے ہیں غدیر میں خلافت کا اعلان ہوا ہے، غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ ہم یہ پھنستے ہیں کہ غدیر میں تو خلافت کا
لفظ خلیفہ لایا نہیں گیا. اب یہ جوان بچے جنہیں بہت زیادہ تاریخ میں نظر نہیں ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ غدیر میں کہاں خلیفہ کا لفظ ہے. سامنے والا بھی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے, کہتا ہے غدیر میں خلافت کیا. غدیر کا مطلب ہی نہیں ہے خلافت سے. خلافت کا مطلب تو مشینہ سے ہے. جو میرے بعد وہاں پہ لفظ خلیفہ استعمال کیا ہے, وَخَلِيفَةٍ مِّن بَعْدِي, میرا خلیفہ میرے بعد, میری زندگی میں نہیں میرے بعد. شرط کیا ہے؟ جو رسالت کی بھی حفاظت کرے اور دین کی بھی حفاظت کرے. اسی لیے دور خلافت میں علی حفاظت کرتے رہے. خلیفہ کوئی تھا, شریعت کوئی بیان کرتا تھا. فرمایا کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. یہ 70 بار 70 سوال کے جواب پر کہا ہے. ہمیں کیا کہے آپ سے, 70 سوال کے جواب میں کہا ہے. اب آپ سمجھتے ہوں علی جواب کیوں دیتے تھے؟ علی جواب دے کے اپنی خلافت کو ثابت کر رہے تھے کہ رسول نے کہا تھا میری اور میری شریعت کی. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غلط سوال کا جواب کرا جائے اور شریعت میں لوگ کنفیوز ہو جائے. صحیح جواب دے کر اپنی خلافت کا ثبوت دے رہے تھے. تخت پر بیٹھنا خلافت نہیں ہے, شریعت کی حفاظت کرنا خلافت. ہمارے یہاں کا پوزیشن پھنساتا ہے, بولتا کچھ نہیں ہے تاکہ کمزوروں کے نیچے آ جائیں. یہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیا جب کل تاریخ پڑھے گی تو اسے معلوم ہوگا تخت پر بیٹھنا اور ہے, سوال کا صحیح جواب دینا اور ہے. ایک تو وجہ تھی سب سے بڑا جو ہنگامہ ہوا تھا. اچھا خدا بھی کیا کیا ذلیل کرتا تھا, ایسے بغیرت کہیں ملتے نہیں ہیں. بغیرتی کی انتہا یہ تھی کہ ایک بار نہیں, دو بار نہیں, شرم آ جاتی, اتر جاتے. آتے تھے حضرت علی سے مدد مانگتے تھے, پھر بھی خلافت میں بیٹھے ہوئے. ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا نا آج ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کا بھی حق ادا کر دیں. اب دیکھیے کہاں پر مدد کی. یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے. واقعہ نہیں ہے, پیغام ہے. بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے. ایک شخص تھا, وہ اپنے غلام کو لے کے نکلا کسی تجارت پر. غلام بڑا ہوشیار تھا. اس نے راستے میں کہا تم میرے غلام ہو, تم میرے غلام ہو, کہ تم میرے غلام. وہ کہ تم میرے غلام, وہ کہ تم میرے غلام. غلام کسی تو پر مانتا ہی نہیں تھا کہ میں غلام ہوں. جب معاملہ بہت خراب ہوا تو یہ دونوں آئے دور خلافت میں. دوسرے صاحب کی خلافت تھی, ان کے ہاں ہے, رسول کا خلیفہ ہے, جانتے تھے کہ یہ مسئلے کو حل کریں گے. آئے کہنے کہ یہ دیکھیے میرا غلام ہو, تم میرے غلام ہو, کہ تم میرے غلام ہو, کہ تم میرے غلام ہو. ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے کہا جیل میں بند کر دو. 3 دن بند کر دیا. 3 دن کے بعد پھر نکالا, پھر پوچھا, پھر وہی بات, تم میرے غلام, تم میرے غلام, پھر بند کر دیا. اب یہ چینی گوئیاں پورے مدینے میں ہونے لگی کہ کیسے مسئلہ حل ہوگا. تو اچھے فرمائیں 6 دن 7 دن گزر گیا. جب مسئلہ بلوے عام میں چلا گیا, ادھر سے سلمان فارسی گزر رہے تھے. ایک سے پوچھا کیا ہو بھیا, ابن کعب سے پوچھا کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے بھائی 2 آئے ہیں, وہ کہتا وہ غلام, وہ کہتا وہ غلام, مسئلہ حل نہیں ہوتا. سلمان فارسی دونوں کے قریب آئے, ہاتھ پکڑا, جملہ کیسے کہتے ہیں شیعہ, کہنا غلام ساتھے کیا غلاموں کا فیصلہ کریں گے. غلام ساتھے کیا
कहाँ चलो तो हमारे साथ। देखिए प्रोपेगेंडे का असर देख, जब लेके आए तो क्या देखा, एक शख्स है यहूदी के बाप के मुकद्दर को संभाल रहा है। अब जुमला खा गए, अल्लाह अकबर, यहूदी के बाप के मुकद्दर को संभाला। सलमान क्या बात है, क्या ये दो लोग हैं, एक गुलाम एक आका है, न जाने कौन गुलाम है न जाने कौन आका है। 6 दिन से इसने मदीने की आबो हवा को खराब किया हुआ है। दावत तो खत्म हो चुकी है। कहा लेके मस्जिद में पहुंचो। मस्जिद में पहुंचे और पहुंचने के बाद मौलाए कायनात मस्जिद में तशरीफ लाए। अभी देख रहे हैं कि एक आदमी है चटाई पर बैठा हुआ है। कौन है ये? अबुल हसन है, अली इब्न अबी तालिब है। अब वो दोनों थोड़ा सा अली का नाम सुनकर ठंडे हो गए कि हाँ कोई बात है। पूछा पहले और अंबर से कहा कि जरा इस मस्जिद में 2 बड़े-बड़े सुराख करो। इधर के सारा कुरानी मजमा ये सोच रहा था कि ऐसा वाकया तो नबी के जमाने में हुआ है ना, कुरान में कोई ऐसा वाकया है। आज अभी फैसला करेंगे तो कैसे करेंगे? मौलाए कायनात कुछ और तरीके से फैसला कर सकते थे, लेकिन मेरा वो मौजू अपने जहन में रखिएगा कि खिलाफत अपनी साबित करनी थी। लिहाजा कारनामा क्या किया कि मस्जिद में 2 सुराख बनाओ और इनसे कहा बाहर जाओ और गर्दन अपनी मस्जिद में कर दो। अब सारा मजमा देख रहा है कि अब करेंगे क्या मौलाए कायनात। कमर को तलवार दिया और पहले पूछा ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, लोगों की तवज्जो हटाई और एक बार जोर से कहा कमर गुलाम के सर को कलम कर दो। अब जो गुलाम था वो डर गया, उसने सबको पीछे कर लिया। एक जुमला के दावत का बैठूं, थकान में उतर जाए तो फिर बात नहीं। मौलाए कायनात ने इस फैसले से साबित कर दिया जो तलवार देखकर कदम पीछे हटाए वही तो गुलाम होता है। इससे बड़ा मुतफन्नी पैदा ही नहीं हुआ। अब जब ये फैसला हो गया तो खड़ा हो कहता है आप ये बता दें ये ऐसा वाकया तो कुरान में नहीं आया, ऐसा वाकया रसूल की जिंदगी में नहीं हुआ, ये खुदा की तरफ से इंतजाम था, आपने कैसे फैसला कर दिया? तो मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के कहा वहां पर ये बताया है कि तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ने रसूल को 2 चीजें दिया था, किताब और हिकमत। किताब तो लेके चले गए, हिकमत रसूल। मोहम्मद वाले उसी टॉपिक पर वली खड़े हो जाओ। या रसूलुल्लाह फरमाइए कि सारे भागे तुम क्यों नहीं भागे? जरूरत क्या थी? सनद दिया है रसूल ने, अली नहीं भागे थे। जो नहीं भागा गोया वो हिफाजत रसूल कर रहा है, जो हिफाजत रसूल कर रहा है वही खलीफा है। तो मौलाए कायनात ने क्या जुमला कहा था? अक्फरो बादल ईमान, क्या मैं ईमान के बाद कुफ्र अख्तियार कर लेता? बहुत बड़ा जुमला है, क्या मैं ईमान के बाद कुफ्र अख्तियार कर लेता? यहाँ पर भी मुनाज़रा हुआ है। लोगों ने कहा नहीं नहीं ये जुमला अली का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्या इसलिए कि जिहाद का ताल्लुक फुरूए दीन से है। फुरूए दीन का तर्क करने वाला फासिक होता है, काफिर नहीं होता। उसूल दीन का तर्क करने वाला काफिर होता है, पूरे दिन का तर्क करने वाला फासिक होता है। तो फिर यहाँ पर साहिब अवकात ने जवाब दिया पलट के कि हाँ अगर आम के हाथ से भागता तो फासिक होता, रसूल को छोड़ के
किताबें का तोहफा इस्ना शरिया, अब ये लोग बयान ही नहीं करते। उसमें उसने शिया फिरके को काफिर साबित किया था, जिस पर 2 किताबें आई है, इहकाकुल हक शहीद अल्लाह आयतुल्लाह काज़ी मुल्ला शूसरी की और अबकातुल अनवार हामिद हुसैन साहब की, लखनऊ से छपी। और इस किताब के बारे में जाफर सुबहानी जैसा बुलंद पहाड़ जैसा नाम है इल्म कलाम में, वो कहते हैं कि नहजुल बलागा के बाद ये वो किताब है जिसके हर हर्फ को तब्दील किया नहीं जा सकता। तो उसमें ये वाकया सारा लिखा हुआ है कि जब सकीफा हुआ तो ये हुआ कि अगर अली बैत नहीं करेंगे तो खिलाफत मजबूत नहीं होगी, तो बुला के लाओ। तो मुगैरा कह के वापस कर दिया था कि हमारी खिलाफत तो मक्के में साबित हो गई, नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तब वो आए। और आने के बाद जो वाकया हुआ है, जो हादसा हुआ है शहजादी के साथ, हाथों में रस्सियां बांध कर ले गया है। हमारे बाप को कोई अगर बदकलामी कर दे तो जिंदगी भर कलेजे में आग लगती है, हम ऐसे को कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो मौलाए कायनात ने कहा कि अगर मैं बैत नहीं करूंगा तुम कत्ल कर दोगे, कहां कत्ल कर देंगे, अली को तुम कत्ल कर दोगे, कहां कत्ल कर देंगे, और ये पता है कि आप तलवार नहीं उठाएंगे। रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात से वादा लिया कि अली जब तक उम्मत के 20 लोग तुम्हारे साथ मदीने में न हो जाएं तुम तलवार न उठाना। ये तो और ये जानता था, वो जुर्रत इसीलिए पड़ी थी कि रसालत से किया हुआ वादा अली कभी मुकर नहीं सकते। शिबली नुमानी ने यही दम तोड़ दिया, तो उन्होंने साबित कर दिया। तो उसके बाद ये सकीफा बना और हमारा सकीफा से इनकार है, साफ साफ बात है। हम ऐसे खिलाफत को नहीं मानते थे, क्या प्रॉब्लम है कहने? शिया है तो कहना पड़ेगा ना अपनी बात, इसमें कोई तो कोई बात नहीं। सकीफा का इनकार शियत की बुनियाद है। क्यों? अब यहाँ पर एक बात है, हम गदीर के मानने वाले हैं, जो गदीर मानेगा वो सकीफा नहीं मानेगा। एक जुमला कहते हो हामिद हुसैन साहब का, गदीर और सकीफा में क्या फर्क है? बहुत अजीम बात है। अगर आपको बात देखिए, आज मैंने मजलिस को बिल्कुल दूसरी तरफ मोड़ा है, जो बनवा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आज मजलिस अपने इन भाइयों के लिए है कि गदीर और सकीफा में क्या फर्क है। गदीर जब हो रहा था रसूल मौजूद थे, कुरान मौजूद था, आयतें आ रही थी, अल्लाह मौजूद था, अल्लाह का पैगाम आ रहा था। गदीर में खुदा है, रसूल है, कुरान है। सकीफा में न रसूल है, न कुरान है, न अल्लाह है। इसको तब जहां ये होते हैं न कुरान होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दूसरा मसला, पहला बयान, पहली बुनियाद क्या है? सकीफा का इनकार। अली के नाम पर इत्तेहाद करे दुनिया। भाई कोई चौथा मानता है, कोई पहला मानता है, मरकज इत्तेहाद तो अली है ना। ये बीच में नाम ही क्यों आते हैं? मरकज इत्तेहाद करना, अली के नाम से दुनिया इत्तेहाद करे। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अली के नाम पर करो। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अली के नाम पर हो सकता है, क्योंकि शिया पहला इमाम मानते हैं, मुसलमान चौथा खलीफा मानता है। मरकज इत्तेहाद तो अली की जात है ना। सकीफा काबिल कबूल नहीं है, तो जो सकीफा की खिलाफत हम कबूल नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा दीन और मेरा मजहब कह रहा है। दूसरा मसला, फिदक का गश्त करने वाला शहजादी की निगाह में क्या है? यहीं तक लाना था आज। आप देखें, अच्छा फिदक क्या है? फिदक जब जंग खैबर हारे हैं ये, और ये आए हुए थे फिलिस्तीन से, इस इलाके से, मक्का में चूंकि मरकज था बिजनेस का, तो उन्होंने यहाँ पर एक अपना
جسے کہتے ہیں خیبر کے علاقے میں ایک علاقہ بسایا تھا کہ بزنس کریں گے. اور جب رسول اللہ کا دین پھیلنے لگا تو انہیں یہ ہوا کہ نہیں اب اگر یہ دین پھیلا تو ہمارے کاروبار میں بھی اثر ہوگا, لہٰذا انہوں نے جنگ کی. اور جب جنگ ہار گئے اور برباد ہو گئے تو انہوں نے کہا یہاں سے کوچ کرنا چاہیے, اسی لیے وہاں سے چلے آئے, ابھی بھی واپس ہو گئے. جب چلنے لگے تو کہنے کہ جو گرفتار ہوئے تھے فوجی رسول اللہ نے جو گرفتار کیا تھا خیبر سے, انہیں چھڑا لیتے ہیں. آنے کے بعد انہوں نے کچھ آدمی کو بھیجا, کہا کہ ہمارے آپ آدمی چھوڑ دیں, اس کے بدلے میں آپ کو جزیہ دے دیں گا, مطلب کچھ پیسے دے دیں. تو رسول اللہ نے کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے, تم اپنے سپاہیوں کو لے جاؤ, جا رہے ہو تو لے جاؤ. سارے سپاہیوں کو چھوڑ دیا, ہزاروں کی تعداد میں. جب چھوڑا تو انہوں نے پوچھا کہ رسول نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا قیدیوں جیسا نہیں, غلاموں جیسا کیا, یعنی ہمیں ستایا نہیں. تو وہ بڑا ان کو وہ آگے بھائی ہمارے قیدیوں کو لے بھی گیا اور ان کو کچھ ظلم بھی نہ کیا, ان کو ستایا نہیں. تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمیں پراپرٹی تو چھوڑ کے جا ہی رہے ہیں اتنی بڑی, کیوں نہ ہو اس آدمی کو دے جائیں. تو وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ آپ کو ہم ہدیہ کر رہے ہیں, یہ مال غنیمت نہیں, گفٹ ہے, یہ گفٹ کر رہے ہیں. گفٹ کا کرنا تھا کہ قرآن مجید نے آیت اتار دی, اے رسول اس کا 5واں حصہ قربا کو دے دو. اور رسول اللہ نے اس پراپرٹی کا 5واں حصہ بی بی فاطمہ کو دے دیا. وہیں سے خدا نے خمس واجب کیا. محمد وعلى محمد. انفارمیشن ہے نا آپ کے پاس, وہیں سے خدا نے خمس واجب کیا. اور خمس کا لفظ بھی قرآن مجید نے استعمال کیا کہ 5واں حصہ دے دو. اسی لیے دیکھیں خمس جو ہے وہ ملاؤں کا نہیں, زہرا کا مال ہے, زہرا کا مال. اسی لیے سادات کو جاتا ہے. سادات کو خمس کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حقیقت میں شہزادی کا تھا. جب اللہ نے رسول پر واجب کیا کہ شہزادی کا حق دے دو تو پھر امت کو کیسے معاف کر سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. جب انہوں نے دیکھا وہ بہت بڑی پراپرٹی تھی, تو یہاں پر اختلاف ہے علماء کا. ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو کنفیوژن ہوا ہے اور جو ہم تک بحث پہنچی ہے اور ہو سکتا ہے آپ تک بھی پہنچے, وہ یہ تھی کہ اہل سنت کے علماء یہ کہہ رہے تھے کہ شہزادی کیوں گئی دربار میں, وہ جو چھوٹا تھا وہ تو بیت المال تھا. اگر یہ ہسٹری قرآن نے بیان نہ کی ہوتی تو شہزادی پتہ ہی چلا شہزادی کیوں گئی. جب یہ رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ان لوگوں نے خلافت پانے کے بعد ان کو فائنینس چاہیے تھا, انہوں نے سارا مال روک لیا. ہوتا کیا تھا, شہزادی گئی تو تھی, اس کا مطالبہ کرنا, جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو, بنیا بقال کے اولادوں سے چند کھجور کے باغ کا مطالبہ کرنا نہیں جائے. کیوں گئی تھی نہیں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا مر جائے. کیوں گئی تھی؟ ہوا یہ تھا کہ ام ایمن جو ایک کنیز تھی, ان کے ہاتھ میں سارا جو بھی وہاں سے کھجور آتا تھا اور جو بھی بلے آتے تھے, جو بکتا تھا, اس کا حساب کتاب ان کو دیا ہوا تھا. اور کہتے جب تک یہ پیسہ ہے تو مدینے میں کوئی بھوکا نہ سوئے. لہذا یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے مال بڑھتا تھا لوگوں میں. اچھی لگ رہی ہے بات, یہ انفارمیشن ہے, بڑھتا تھا. جب یہ کھانا بند ہوا تو میں نے سے پوچھا کہ ہمارے رہتے ہوئے مدینے میں کوئی بھوکا کیوں سو رہا ہے؟ شہزادی ان غربا کی مدد کے لیے گئی تھی کہ اہل بیت کا شیوا نہیں ہے کہ جہاں وہ ہوں وہاں تو ضرور بھوکا سو جائے. رضاقیت کا کام مطلب یہی ہوتا ہے. تو کہا کہ وہ خلافت نے اس مال کو لے لیا ہے اور 3-4-5 دن سے کوئی ایسا نہ اناج آ رہا ہے, نہ کھجور آ رہا ہے, نہ کچھ آ رہا ہے. تو شہزادی نے ابو بکر سے 70 بار کہلوایا ہے. عائشہ سے کہا کہ اپنی باپ سے کہو کہ ہمارا مال واپس ہے. 1-2 بار کی بات نہیں, لیکن اس نے, آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کو یہ نہ کہو وہ نہ کہو, آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شہزادی بار بار پیغام کہلوا رہا ہے.
शहजादी बार बार पैगाम कहलवा रहे हैं कि हमारा वो हक दे दिया जाए, लेकिन जैसे लगता था कोई जात है, इसीलिए शहजादी ने फिर कदम निकाला। और आज आपको इस मजलिस में बताऊंगा कि खजूर के चंद बाग का मुतालबा करने नहीं गई थी। बढ़िया बकालों खजूर के चंद बाग का मुतालबा करने नहीं गई थी। शहजादी खिलाफत के दरबार में इनके चेहरों से नकाब हटाने गई। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अफसोस की बात ये है, मुझे इस बात का बड़ा शिकवा है और मैंने शिकवा किया भी है कि इस खुतबा फितक को शिया किताब ने लिखा ही नहीं उर्दू में। एक किताब हैदराबाद से छपी है, मिर्जा आगा सुल्तान की, अहले सुन्नत है, उन्होंने खुतबा फितक को उर्दू में लिखा है, लेकिन उसका तर्जुमा भी उन्होंने अपने हिसाब से किया है। इस खुतबे को सबसे पहले तफसील से लाने वाले शख्स, मैंने कल उस किताब का हवाला भी दिया था, आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी, जो फ़ातिमतुज़ ज़हरा मिनल महद इलल लहद में 700 सफ़े पर लिखा है। कितना? 700 सफ़ा। उसके चुनिंदा जुमले आपको सुनाई देता हूँ। तके तो नहीं है? छठे इमाम से रवायत है, ये खुतबा सहीफ़े फातिमा का जुज़ है। मैं इस खुतबे की अहमियत को अंदाजा लगाऊं। सहीफ़े फातिमा का जुज़ है। सहीफ़े फातिमा क्या है? इमाम फरमाते हैं कि दुनिया जब इल्म की तशनगी महसूस करती है तो मेरे दरवाजे पर आती है, और जब हम इल्म से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो सहीफ़े फातिमा पढ़ते हैं। बाबा कलम तलवार पढ़े मोहम्मद वाले। अगर आप थके हैं तो बता दें, मैं कल पढ़ दूंगा, नहीं थके खुतबा सुनने के लिए जहन को भी वैसे ही आमादा करना पड़ेगा कि आपको मिल क्या रहा है। जब दरबार में आप कहते हैं कि ये न कहो वो न कहो, जब दरबार में शहजादी दाखिल हुई है, एक आदमी दरबार में खड़ा नहीं, क्या हम बोल सकते हैं? एक आदमी खड़ा नहीं। दरबार में आम आदमी नहीं बैठे थे, हाफिजाने कुरान बैठे थे। रसूलुल्लाह की वफात को बहुत दिन नहीं हुआ था, एक हफ्ता भी नहीं था, एक हफ्ते के अंदर का ये मामला है। एक हफ्ते भी नहीं हुआ था, और सब देखते थे कि शहजादी की इज्जत क्या करते थे रसूल। जब कोई खड़ा न हुआ तो मेमन के सहारे गई। वो मेमन बरन कामत कनीज थी। जाने के बाद एक दरबार के कोने में वो मेमन के पीछे खड़ी हुई और पहला जुमला कहा है। अगर आप उस जुमले को एहसास करेंगे तो खुतबे के 2-4 जुमले सुना दूंगा। पहला जुमला कहा है, आज तुम हमारे एहतराम में खड़े नहीं हुए, इससे हमारी फजीलतों में कमी नहीं आई, इससे हमारे फजल और करम में कोई कमी ना आई, लेकिन तुमने अपनी औकात बता दिया कि तुम सीरते रसूल भूल गए हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुतबे के 4-5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर अल्लाह की तौहीद है, दूसरा चैप्टर रसूलुल्लाह की मदह है, तीसरा चैप्टर अली का दिफा है, चौथा चैप्टर अहकाम तशरिया का बयान है, पांचवा चैप्टर फिदक पर दलील है, छठा चैप्टर तबर्रा है। एक एक जुमले सुनिए और आपसे जहां कलमा चुके, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है।
کمال یہ ہے، دیکھیں یہ خطبہ ایسا خطبہ ہے عزیزان محترم، کبھی موقع ملا تو پورا اشرا پڑھوں گا کہ اس خطبے کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ حدیث بیان کرتے تھے اور وہی بیان کرتے تھے، خطبہ نہیں دیتے. اس لیے اگر خطبہ بہت زیادہ دیتے تو لوگ کنفیوز یہ ہوتے کہ وہی ہے کہ خطبہ ہے. تو میں ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں، میں خطبہ شروع ہی کیا ہے شہزادی نہج البلاغہ کے وجود سے 30 سال پہلے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، 25-26 سال پہلے شہزادی نے خطبہ دیا اور جو جملے اس میں استعمال کیے ہیں اس جملے کو مولا کائنات نے اپنے خطبوں میں ریپیٹ کیا ہے. اہل علم اور اہل فضل بیٹھے ہیں یہاں پہ، کسی کا جملہ بار بار ریپیٹ کرنا کسی کا مصرع لگا لینا، کسی کا جملہ اپنے جملے میں کرنا، اس کا مطلب وہ جملہ بہت عظیم ہے. علی جیسا خطیب، علی جیسا بیان کرنے والا اپنے خطبوں میں مسلسل شہزادی کے جملوں کو دہرایا ہے. پہلا جملہ سن لیجئے، محسوس ہو جائے گا. کمال شہزادی نے یہ کیا تھا کہ تعریف اللہ کی کر رہی ہیں، فضائل اپنے پڑھ رہی ہیں. اتنا بڑا سرمایہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو 10-20 منٹ میں آپ کو ملے گا، نہ جانے کتنے دنوں کی میری کھوج اور محنت ہے. میں چاہتا ہوں بس آپ خوش ہو جائیں اور آپ کے دل تک یہ بات اتر جائے. پہلا جملہ کہا ہے الحمدللہ الذی شرع فضائلنا وانتہا فضائلنا علیہ. تم کھڑے ہو چاہے نہ ہو، تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے فضیلتوں کا آغاز بھی ہم پہ کیا، فضیلتوں کی انتہا بھی ہم پہ کیا. جس نے فضیلت کی ابتدا بھی ہم پہ کی اور فضیلت کی انتہا بھی ہم پہ کی. نہ ہم سے پہلے کسی کو ہم سے بڑا بنایا، نہ ہمارے بعد کسی کو ہم سے بڑا بنائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ الذی جعل بیتنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، انما وابقى الانبیاء والفضائل. تعریف اس خدا کی ہے جس نے نعمت کا مرکز ہمارے گھر کو بنایا. اللہ اکبر، جس نے فضیلتوں کا مرکز ہمارے گھر کو بنایا. اس کے بعد جملہ کہا ہے الحمدللہ. یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، لے گئے تو میری شاید مجلس کی عبارت ہو جائے گی. الحمدللہ الذی جعل عین العزت من دارنا. تعریف اس خدا کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے. دوسرا جملہ تو قیامت خدا کی قسم. بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا جن کی آنکھیں بند ہو گئی. بند ہو گئی، میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ بند ہونے والی آنکھ مجلس نہیں ہے، یہ میرا کلیجہ ہے، خون جگر ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ آسانی سے آپ کو کتابوں میں فراہم نہیں ہونے والی چیز ہے. الحمدللہ الذی. شہزادی کا خطبہ ہم نہیں سنیں گے تو کون سنیں گے؟ میں کوئی اپنی کتابیں تھوڑی کر رہا ہوں کہ میں ایسی مجھے آپ سوتے چلے جا رہے ہیں. تعجب کی بات ہے، ایسی مجلس کو سنیں تو پھر میں اور کیا کہوں گا. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
کا چشمہ ہمارے دروازے سے جاری کیا. من جا، توجہ فرمائے، من جا بمحبت فنجا، من جا بمحبت فسقا، من جا ببغض فغرقا. جو ہمارے دروازے پر محبت کے ساتھ آ گیا عزت سے سیراب ہو گیا. جس نے میرا دروازہ چھوڑا عزت کا پیاسا رہا. نہیں محسوس کیا آپ نے سیراب اور پیاسے میں کیا فرق ہے؟ جو میرے دروازے پر آ گیا عزت سے سیراب ہو گیا. جس نے میرا در چھوڑا، جس نے مجھ سے بغض کیا، عزت کا پیاسا رہا. سیراب اور پیاسے میں کیا فرق ہے؟ آپ 2 گلاس پانی گھر سے پی کے آئیے اور پوچھیں بھائی صاحب پانی چاہیے؟ نہیں. بھائی صاحب پانی چاہیے؟ نہیں. بھائی صاحب 3 4 5 جو بھی پوچھے گا آپ بے نیازی کا اظہار کریں گے نہیں چاہیے. لیکن جو پیاسا آیا اس نے کہا پانی پلا دیجئے، اس نے نہیں پلا، اس نے کہا پانی پلا دیجئے. جو پیاسے ہوتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. جو سیراب ہوتا ہے وہ کسی در پہ نہیں جاتا. اللہ اکبر. پھر رسول کی تعریف کی، وہ مصطفیٰ ہے، وہ مرتضیٰ ہے، اس پہ اللہ نے وحی اتاری ہے. یعنی اس خطبے میں ایک چیز بتائی علماء نے کہ شہزادی بیان کرتے کرتے غضب کا اظہار کرتی تھی. وہ مصطفیٰ ہے، وہ مرتضیٰ ہے، وہ دین تمہارے درمیان میں لے کے آیا. جملہ سنیں گے پھر پلٹ کے کہا اونٹ کے چرواہوں کی اولادو. بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، تمہیں انسانیت کا لباس میرے باپ نے پہنایا. دکھاتے ہو اونٹ کے چرواہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، تمہیں انسانیت کا لباس میرے باپ نے پہنایا. پھر مولا کائنات کی تعریف کی. کون ہے تم میں جو علی سے بہتر ہے؟ تم اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو جس کے شرف حسب نسب میں تم برابر نہیں ہو. آپ کو قصہ سن رہے ہیں. تم اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو کہتے کہتے وہ ہے جو رسول کا وصی ہے، وہ ہے جو رسول کا جانشین ہے، وہ ہے جس کے لیے ستارہ زمین پر آیا ہے، وہ ہے جس نے سورج کو پلٹایا ہے. کہتے کہتے بیوی نے پھر غضب کا اظہار کیا. تم اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو. قسم میں کھاتی ہوں اس رب کبیر کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے. خدا کی قسم اگر علی جنگوں میں تلوار نہ اٹھاتا تمہاری ہڈی بوٹیوں کا پتہ ہوتا.
तुम उसके हाथों में रस्सियां बांधते हो। अगर मेरा शौहर अभी जंगों में तलवार न उठाता तुम्हारी हड्डी बोटियों का पता न चलता। तो उसने पलट के पूछा, जब उसने खुतबे की धार देखी तो उसने पलट के पूछा, बीबी आप आई क्यों हैं? तो मैं नहीं पता क्यों आई। कहने बताइए, तो हमारा हक हमें वापस करो। तो कहता है मैं वापस कर देता, मैंने बीच की बातें छोड़ दी, मैं वापस कर देता। फिर तो आपके बाबा ने फरमाया नहनु माशरल अंबिया ला नरिसु वला नूरिस, हम गिरोहे अंबिया न किसी से मिरास लेते हैं न किसी को मिरास देते हैं। पलट के शहजादी ने कहा अल्लाहु अकबर, पूरे कुरान पर यकीन है या आधे पर? लेकिन आप सुने उसको खुतबे की तरफ से, खुदा की कसम शहजादी को जवाब देना अगर इग्नोर करेंगे तो बड़ी माजरत के साथ मैं चाहता हूँ ऐसी जज्बा दिखे मुझे। पूरे कुरान पर यकीन है या आधे पर? मैं होता तो हाथ जोड़ कहता किससे बात कर रहे हैं, बकरा तक तो याद नहीं है। उसके बाद दरबार वालों से खिताब किया, अरे बैठे हुए गुमशुम लोगों, तुमसे एक सवाल करता हूं। पते की बात पहले दोस्त से बयान करोगे या बेटी से? मैं बात कह गया। सारों ने कहा बेटी से करेंगे। क्या ये मेरे बाप का दोस्त था? मैं मोहम्मद की बेटी हूं। ये हदीस मुझसे बयान नहीं की, इससे कैसे बयान कर दी? पूरे कुरान पर यकीन है आगे पर? उसने कहा बीबी आपके बाबा ने कहा है, क्या मेरा बाप कुरान के खिलाफ नहीं जा सकता? कुरान ने कहा है ववरसा सुलेमान और दाऊद, सुलेमान को दाऊद की मिरास मिली। मिरास देने वाला भी नबी, मिरास लेने वाला भी। पूरे कुरान पर यकीन है आधे पर? उसने कहा देखिए ना यही तो जुल्म है, इसी जुल्म को शियों को बयान करना चाहिए। रवादारी कैसी सलीके से बयान करें। जो नहीं मानते उसको सबूत देने का नाम ही तो तबर्रा है, गाली गलौज का नाम कोई तबर्रा है। नहीं मानते, हम इन्हें खलीफा नहीं मानते। कोई मानता है तो मानता रहे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, नसीब अपना अपना है। कोई किसी को भी माने उसका नसीब है, हम अली को मानते हैं हमारा नसीब है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन किसको मानता है, लेकिन हम क्यों नहीं मानते हैं इस पर दलील देने का नाम ही तबर्रा है। अब क्यों नहीं मानते? शहजादी से मुकालमा हुआ है तो पलट के कहा नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन गवाह लाई है। जिसे शहजादी, जिसे रसूल जिसके दरवाजे पर सलाम, आप कहते हैं उसको गवाह लाई है? क्या बलागत की है। मेरी औलाद ने शहजादी के जुमलों पे कुर्बान हो जाए। पलट के कहा उम्मेमन की तरफ इशारा किया कि यही तेरी गवाही के लिए काफी है। जुमले को बहुत बारीकी में ले जाइएगा, बहुत गौर से मौजूद होइएगा इंशाअल्लाह। यही तेरी गवाही के लिए काफी है। जो इनके मुकाबले पर खड़ा होता है अल्लाह उसे दलील करने में देर नहीं लगाता। उसी दरबार में शहजादी के सामने दलील होता है। क्या कहा? क्या मैं ये उम्मेमन तेरी गवाही के लिए काफी है? पलट के कहता है ये कनीज है और कनीज की गवाही कबूल नहीं है। शहजादी ने कहा मैं इसे कनीज की हैसियत से पेश नहीं कर रही हूँ। कहा क्यों? कहा तू ये कनीज है रसूल की और तू कहता रसूल मिरास नहीं छोड़ता।
نہیں مانا تو میرے جملہ کہنے کے بعد میں خطبے کو تبرے پر ختم کر دیتا ہوں. پلٹ کے کہا شہزادی کھجور کے چند باغ کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی. شہزادی دربار میں ان کے چہروں سے نقاب ہٹانے گئی تھی کہ جب شہزادی نے آیتیں پیش کی تو اس نے مقابلے پر حدیث پیش کیا. جب اس نے حدیث پیش کیا تو شہزادی نے قرآن پڑھ دیا. شہزادی بتانے گئی تھی کہ کل میرا باپ کہہ رہا تھا لاؤ کاغذ اور قلم میں حدیث لکھ دوں تو یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ قرآن کافی ہے. آج جب میں قرآن سے دلیل دے رہی ہوں تو مقابلے پر حدیث لے آئے ہیں. ان کا ایمان وہ حدیث پر ہے وہ قرآن پر. ان کی بھی گواہی قبول ہوئی. بچے جب اس نے بچہ کہا شہزادی نے 3 جملہ کہا. اب دربار سے خطاب نہیں کر رہی ہیں, اب ابو بکر کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں. اب ابو بکر کو خطاب کر کے شہزادی نے 3 جملہ کہا ہے. نام لکھا ہوا ہے تاریخ میں. پہلا جملہ کیا کہتے ہیں, اس نے منع کیا. آپ دیکھیں نا شہزادی کی صداقت پر سوال اٹھا رہا ہے. پلٹ کے کہا اللہ اکبر. پہلا جملہ کہا ہے, ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بہت غور سے پڑھا ہے اور 3-4 بار پڑھا ہے. میرا پسندیدہ جملہ یہ 3 ہے. پہلا جملہ کہا ہے وَجَلَبَ سَلْوَامَ الدِّینِ, تو نے دین کی چادر کو اتنا جلدی میلا کر دیا. تو نے دین کی چادر کو اتنا جلدی میلا کر دیا. پورے خطبے کا سب سے عظیم جملہ کہتا ہوں نَطَقَ الْكَاظِمُ الْغَضِيبُ, رسول کے زمانے کا گونگا بولنے لگا.
सर उठाया, जैसे मेरे शौहर ने कुचल दिया। आतिफन देखो तुम्हें बुलाता है, इस्तखलफकुम खिफाफा, तुम इतने हल्के हो गए कि तुम उसके पीछे भागते गए। यतजर्रबकुम कबला, उस शैतान ने इससे पहले तजुर्बा किया, वरना तो क्या काज़िमुल गाज़ीन, रसूल के जमाने का गूंगा बोलने लगा, जिसे तमीज नहीं है बोलने की, रसूल के सामने आवाज नहीं निकलती, तो कह के शहजादी वापस। जैसे वापस घर में आई है, मौलाए कायनात को देख के रोने लगी। पूछा बीबी क्या हुआ? तो अबुल हसन, लोग मेरे एहतराम में खड़े नहीं हुए। अबुल हसन, लोगों ने मेरी सदाकत पर सवाल उठाया। इंसाफ से बताइए, जो शहजादी को रुला दे उसको हम कैसे अच्छा करें? हम कैसे अच्छा करें? तो हमारा अकीदा ये है, हमें फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को मोहब्बत चाहिए, शफाअत चाहिए। जिन ने उन्हें रुलाया है उनसे नफरत करना, उन पे लानत करना, उनसे इजहार बराअत करना, यह हर उस पर वाजिब है जो शहजादी की इज्जत का कायल है। ऐसा नहीं मामूली जुल्म नहीं हुआ है, ये मामूली जुल्म नहीं है। मैं वो जुमले नहीं पढ़ सकता, मना करते हैं। उलमा कहते हैं शहजादी के मसाइल जितने हैं, इसलिए कि आप अगर एक जुमला पढ़ते हैं ना तो इसके 11 फर्जंद होते हैं, एक नहीं होता। शहजादी के मसाइल पर 11 के 11 इमाम जो फर्जंद पाते हैं तड़प जाते हैं। दुनिया इस जुल्म का अंदाजा नहीं लगा। बस एक जुमला कह देता हूँ, आज भी हमारा आपका आखिरी इमाम जब बकरी जाते हैं तो यही जुमला कहते होते हैं, यही जुमला कहते होते हैं, ऐ शहजादी के चाहने वालों, तुमने कहीं देखा है कि 18 साल की खातून असा के सहारे चलती हो? ये रोने के लिए काफी है। हाँ, आज की शब अगर ज़मान की यतीमी की शब, मौला आपके सर से आपका बाप का साया हो, लेकिन मौला बस हाथों को जोड़ के कह सकता हूं, यकीनन आप यतीम हैं और आज भी जिंदा हैं। हो सकता है आप मेरा पुरसा लेने जरूर आए होंगे। मौला पहले तो अपने बाप का पुरसा कबूल कीजिए। मौला आज की आखिरी मजलिस है मौला, मौला अगर जिंदा रहे अगले साल तो मुहर्रम का चांद देखे, मौला अगर जिंदा रहे तो फिर मातम करेंगे। मौला ये तो हर दिन हमारे लिए अदा है, नाज़िम हमारा दिल है, अदा खाने हुसैन होता है रोज मातम शबीर देर तक। ये तो मौला हम किसी की लम्हा हुसैन को नहीं भूलेंगे, लेकिन अय्याम अदा का ये सिलसिला
जिंदा रखे, खुदा तुम्हारे घर को भरा रखे, माओ बहनों की आगोश को सलामत रखे, उनकी गोदियों को भरा रखे। लेकिन जब अपनी बगल में बच्चों को पाना तो रब को याद जरूर करना। जब अपने घर को वापस जाना और नौनिहालों को देखना तो ज़ैनब को याद जरूर करना।
इस अदा को कबूल फरमा, हमारे इस मजलिस को आखिरी मजलिस करार न दे, उस वक्त तक जिंदा रह जब तक हमारे गुनाहों को बख्श न दे। मोहम्मद का वास्ता इस अय्याम अज़ा में जो भी हमने खिदमत की है, जिसने भी नौहा पढ़ा, मजलिस पढ़ी, मातम किया, जिक्र किया, शिरकत किया, तबरुकात के हवाले से, मदद के हवाले से, जो भी जिस शिया ने जिस किस्म से भी हुसैन की अज़ादारी की, परवरदिगारा इसे कबूल फरमा। हुसैन के मुकाबले पर, उसकी मज़लूमियत के मुकाबले पर ये बहुत छोटा था, परवरदिगारा इसे कबूल फरमा। जिन लोगों ने इस अज़ादारी के लिए कोशिशें की हैं, परवरदिगारा उनकी कोशिशों को कबूल फरमा, उनको दुनिया और आखिरत में अजर जज़ील अता फरमा, हाज़रीन पे रहमत नाज़िल फरमा, इनकी अज़ा को कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरी मुहर्रम करार दे, हमें हुसैन के चाहने वालों में, हुसैन के सच्चे अज़ादारों में शुमार फरमा। मोहम्मद का वास्ता इन आंसुओं को कबूल फरमा, इन आंसुओं पे रुमाल फातिमा में जगह बनाया था। मोहम्मद का वास्ता इमाम की खिदमत में हमारे कोर्से को कबूलियत का शरफ अता, हमारे जिक्र से, हमारे बयान से इमाम को राजी फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के सैयद आले मोहसिन रज़ा जाफरी, इब्न आले हसन नजमा खातून, सैयद रज़ा हुसैन जाफरी, एहसन रज़ा जाफरी, मोहसिन रज़ा, नूर जहां बेगम, अब्बास अली, नाज़िम हुसैन, नैयरा बेगम बिन्त सैयद बाकर हुसैन, तमाम की रूह को साथ कल यहाँ पर प्रोग्राम है और ठीक मैं 8:45 और 9 के बीच में बैठ जाऊंगा। कल फज़ाइल होंगे सिर्फ इंशाअल्लाह, और परसों जश्न नौरोज़ होगा। आप हज़रात वक्त की पाबंदी करेंगे। मातम हुसैन। पैगंबर